انسان کے لیے دوسرا جوہر اعمال صالحہ کو بنایا اور تیسرا جوہر انسان کے اچھے اخلاق کو بنایا۔ جس انسان میں علم ہو، جس انسان میں عمل ہو اور جس انسان کے اخلاق بہتر ہوں، اور اسی کے ساتھ جس انسان کے دل میں انسانوں کے لیے درد ہو، جس انسان کا دل درد انسانیت سے بھرا ہوا ہو، جس انسان کے دل میں انسانوں کے لیے شفقت و ہمدردی ہو، تو ایسا انسان گویا درد دل کے جوہر سے روشن اور بہتر مانا جاتا ہے۔ گویا جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، تو یہ انسان صرف اپنے ڈھانچے کی بنا پر، اپنی شکل صورت کی بنا پر، اپنے جسم کی بنا پر سب سے اشرف اور سب سے بہتر ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اشرف اور بہتر ہونے کے لیے انسان کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں 4 چیزوں کا ہونا، 4 باتوں کا ہونا، 4 خوبی کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ پہلی خوبی، پہلا کمال، پہلی صفت، پہلا جوہر کہ انسان میں علم صحیح ہونا چاہیے۔ جو علم کے علم صحیح ہے، اور علم صحیح سے مراد وہ علم ہے، علم کامل سے مراد وہ علم ہے جو دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت میں بھی مفید ہو۔ تو علم الہی اللہ نے انسانیت کا جوہر بنایا۔ اعمال صالحہ کے علم آنے کے بعد انسان میں عمل کا جذبہ ہو، اس کی زندگی عمل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، انسان اپنے آپ کو عمل سے جڑا ہوا ہو، تو اعمال صالحہ یہ دوسرا جوہر۔ اور تیسرے نمبر پہ انسان کا کیریکٹر، انسان کی سیرت، انسان کا کردار، انسان کی اچھے اخلاق، یہ انسان کا تیسرا جوہر اور تیسری خوبی ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا دل صرف خود غرض نہ ہو، مفاد پرست نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں سارے انسانوں کے لیے، چاہے اس انسان کا تعلق کسی بھی علاقہ، کسی بھی جگہ، کسی بھی قوم سے ہو، اس انسان کے دل میں ایک درد ہو، محبت ہو، ایک ہمدردی ہو، ایک شفقت ہو، ایک خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جب کسی قوم میں ہوتی ہیں تو وہ قوم ہمیشہ ترقی پاتی ہے اور انسانیت کے جوہر سے ہمیشہ روشن ہوتی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دعوت و تبلیغ کے ہمارے کام، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہم انسان اگر ہیں تو انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا جوہر، انسانیت کی خوبی ہمارے اندر بدرجہ اتم پورے طور پر ہونا چاہیے۔ جب تک جس علاقہ، جس خطہ، جس زمانے میں انسانوں کے درمیان یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ علاقہ، وہ خطہ، اس علاقے کے لوگ ہمیشہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، باعزت ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں، اور آسمان کے نیچے وہ باعزت قوم بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ مختصر وقتوں میں میں 2 بات آپ کو سناؤں گا۔ زمانے کا ایک بہت بڑا سیاح، جس میں آدھی دنیا کا
سیر کیا تھا، جس نے آدھی دنیا کا سفر کیا تھا، جسے ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون جس نے آدھی دنیا کا سفر کیا تھا اور ہر علاقہ، ہر ملک، قریہ قریہ، شہر شہر وہ سفر کرتا رہا، اور سفر کرتا ہوا ہر قوم، ہر علاقے کا جائزہ لیتا رہا کہ کون سا علاقہ اور کون سا خطہ کہ اس علاقے کے لوگ ترقی یافتہ ہیں، باعزت ہیں، باکمال ہیں، خوشحال ہیں، اور کون سا علاقہ اور کون سا خطہ کہ جس خطہ اور علاقے کے لوگ کمزور ہیں، پستی میں ہیں، ذلت میں ہیں، غلامانہ ذہن گزارتے ہیں۔ اس نگاہ سے اس نے آدھی دنیا کا سفر کیا تھا۔ سفر سے لوٹنے کے بعد ابن خلدون نے سفر سے لوٹنے کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ اور اپنی تاریخ اس نے لکھی۔ ذرا غور سے سنیے گا، اس نے تجزیہ کیا تھا، سروے کیا تھا، اور اپنا سفر نامہ اس نے لکھا تھا کہ جس قوم کے اندر، جس علاقے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، جس علاقے میں 4 چیزیں میں نے پائی ہیں، وہ علاقہ ہمیشہ باعزت رہا، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت رہی، اس علاقے کے لوگ ترقی پاتے رہے، اس علاقے کے لوگوں کا انداز اچھا رہا۔ اور جن علاقوں میں میں نے 4 باتیں نہیں دیکھی، جس قوم میں میں نے 4 چیزیں نہیں پائی، جس علاقے کو میں نے 4 چیزوں سے خالی پایا، وہ علاقہ پستی کی طرف، وہ علاقہ زوال کی طرف، وہ علاقہ ذلت کی طرف، وہ علاقہ غلامی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ زمانے کا بہت بڑا مورخ ہے، اتہاس کا جاننے والا ہے، بہت بڑا رائٹر ہے۔ اس نے اپنے ایک لمبے سفر سے لوٹنے کے بعد قوم کے بارے میں، قوم کے عروج، قوم کے زوال، قوم کی ترقی اور قوم کی پستی کے بارے میں اس نے جو کچھ لکھا ہے، وہی آج میں آپ کے اس پروگرام میں آنے کے بعد وہی پیغام میں آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں، وہی پیغام میں اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں، وہی پیغام اپنے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں، وہی پیغام اپنے قوم کے بڑے اور بوڑھے انسانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اپنی نسل، اپنے جنریشن، اپنی اولاد کو اگر باعزت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا ہوگا، ہمیں وہی اپنانا ہوگا جو ابن خلدون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات اس نے لکھی ہے، علم العلماء، جس قوم میں، جس علاقے میں علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، علم کو پھیلانے والے، علم کی اشاعت کرنے والے، علم سے محبت رکھنے والے، اپنی قوم میں علم کو پہنچانے والے ہوں گے، جس قوم کے اندر ایسے علماء، ایسے علم والے، ایسے اصحاب علم کہ جو اصحاب علم اور علم والے اپنے قوم کے اندر علم کو پھیلانے کی فکریں کریں گے، جن کی فکر ہوگی ہماری قوم میں کوئی جاہل نہ ہو، بے پڑھا نہ ہو، ہماری قوم میں کوئی ان پڑھ نہ ہو، تو جس قوم میں اہل علم ہوں گے جن کی فکریں ہمیشہ علم کے مطابق ہوں گی۔ اسی علم کے خاطر ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اگر علم کی فکریں آ جائے تو ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچے کو بہترین صاحب علم بنا سکتی ہیں، دین کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، عالم بنانا ہو، حافظ اور قاری بنانا ہو، مفتی اور قاضی بنانا ہو، یا اگر بالفرض انہیں انجینئر اور ڈاکٹر بنانا ہو، تو ہماری مائیں اور بہنیں وہ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں، میں 2 چھوٹی مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ 12 صدی پہلے امام بخاری
اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی شروع ہو رہا تھا کہ افریقہ کے ملک میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں ہمارے اس علاقے میں علم کا بہترین انتظام نہیں ہے، ہمارے اس علاقے میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر ہزاروں میل دور مدینہ منورہ، وہاں علم حدیث کا پڑھنا پڑھانا ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ غور کرو میرے بھائیوں، غور سے سنیں میری بہنیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے علم سیکھنا ہے، ماں سے کہتا ہے مجھے مدینہ پاک جانا ہے۔ افریقہ کا رہنے والا، ہزاروں میل دور رہنے والا اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے علم سیکھنے مدینہ جانا ہے۔ جب اس کے والد شام کو گھر آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹے کا جذبہ ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پڑھائی کے لیے، اس کے خرچے کے لیے کچھ پیسہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو شوہر نے کہا کیا کرو گی؟ اس ماں کے جذبے کو، اس ماں کے شوق کو، اس ماں کی تمنا کو ذرا سنیں، اس ماں کی تمنا کو ذرا سنیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ نے 2 مکان دیا ہے، ایک مکان میں ہم رہتے ہیں اور دوسرے مکان کا کرایہ اور بھاڑا آتا ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے، میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جو دوسرا مکان جس کا بھاڑا کرایہ آتا ہے ذرا اسے بیچ لیں اور جو پیسہ اس مکان کا آئے وہ پیسہ اپنے بیٹے کو ہم دے دیں تاکہ بیٹا سواری کرتا ہوا افریقہ سے مدینہ پاک پہنچے اور وہاں سفر کا خرچ بھی ہو اور وہاں رہنے کا خرچ بھی ہو جائے، لہٰذا دوسرے مکان کو بیچ دو۔ ذرا غور سے سنیے، دوسرے مکان کو بیچ دو ماں کہتی ہے۔ شوہر نے کہا اسی کے کرایہ، اسی کے رینٹ، اسی کے بھاڑے سے ہمارا گھر چلتا ہے، اگر مکان کو بیچ دیا تو گھر کیسے چلے گا؟ ذرا قربان جائیں اس ماں کے جذبے، اس ماں کے شوق و تمنا پر قربان جائیں۔ ماں نے کہا کہ اس مکان کو بیچ دینے کے بعد اگر ہماری آمدنی ختم ہو جاتی ہے تو آج تک میں کسی کے گھر نہیں گئی مگر اپنے بچے کو علم سکھلانے کے لیے، اپنے بچے کو مدینہ پاک بھیجنے کے لیے میں اس مکان کو اگر بیچ دیتی ہوں اور گھر میں کوئی آمد نہیں ہوتی تو میں آج سے اپنے شہر کے مالدار کے گھروں میں جاؤں گی، ان کے یہاں گھر کی صفائی کروں گی، اس کی برتن کو مانجوں گی، اس کے کپڑے دھو دیا کروں گی تاکہ ان کے گھر سے جو ملے گا اسی سے ہمارا گھر چلے گا، چاہے مجھے دوسرے کے گھر میں نوکر بن کر مزدور بن کر کام والی بن کر کسی دوسرے کے گھر میں مجھے کام کرنا پڑے، یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں اپنے بچے کو علم کے راستے میں نہ بھیجوں یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، ذرا سنو، ایک باپ کا جذبہ بلند ہوتا ہے، ایک ماں کا جذبہ بلند ہوتا ہے، ایک ماں کا شوق بلند ہوتا ہے، ایک باپ کا شوق اگر بلند ہوتا ہے اللہ رب العزت قدردانی فرماتے ہیں۔ وہی بچہ کسی طرح ہوتا ہواتا مدینہ پاک پہنچا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور امام مالک سے علم حدیث سیکھتا رہا، ایجوکیشن لیتا رہا، علم لیتا رہا۔ پروردگار کو اس بچے کی قربانی، پروردگار کو اس ماں کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بچے کو اس زمانے کا بڑا محدث اور امام بنا دیا۔ امام بخاری کو پتا چلا، امام مسلم کو پتا چلا، افریقہ دور دراز کا رہنے والا ایک بچہ جو بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے جذبوں کے ساتھ آیا ہے، زمانے کا بڑا عالم بن گیا، زمانے کا بڑا محدث بن گیا۔ امام بخاری بھی ان کے پاس گئے، امام مسلم بھی ان کے پاس گئے، دونوں نے پڑھ کر ان کے شاگرد بن گئے۔ اندازہ لگائیے، ایک غریب علاقے کا رہنے والا، ایک غریب گھر کا رہنے والا، ایک مزدور گھر کا رہنے والا
جب ماں کے دل میں جذبہ آتا ہے، شوق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، دل کا ارمان ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بچے کو زمانے کا مشہور اور معروف محدث اور امام بنا دیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے، آج کا یہ زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکریں نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے خاطر قربانی اگر نہیں کی ہے، تو ماں بہنیں، ہمارے یہ بچے دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے۔ اس بنیاد پر آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اپنے آپ کی قربانی پیش کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بہترین فکریں کریں۔